صورت وائز کچھ دن چلیں گے کیونکہ یہ صورتیں اپنی جگہ ایک واقعی ایسٹ ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس صورت کو لیں. جہاں پارہ شروع ہو جائے گا وہاں پارے کے پوائنٹس ہوا کریں گے، جہاں صورت ہے وہاں صورت کے پوائنٹس. تو شروع کریں گے صورت الروم سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الروم شروع کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وعدہ تھا آپ سے کہ ہم پہلی آیت پارے کی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ اسلام اے ٹو زی کے اندر ہم اس وقت جس فیز سے گزر رہے ہیں یہ ہماری عبادات اور ہمارے معاملات کا. دیکھا جائے تو پورا دین ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہم کاٹ کے نہیں رکھ سکتے کہ کچھ دن زندگی میں عقیدے کے اوپر عمل کر لیں، کچھ دن عبادات پہ زور دے دیں اور پھر کچھ دن معاملات پہ. ایسا پک اینڈ چوز نہیں ہے، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے کہ شروع میں ہم نے مثال لی تھی کہ درخت کے اندر سے کوئی بھی چیز کاٹ دیں تو وہ درخت نہیں رہتا، اسی طرح اسلام کے اندر سے جو بھی چیز ہم کاٹ دیں گے تو وہ اسلام نہیں رہے گا. لیکن ایسی تمام چیزیں جو ہیں، جی ایک منٹ اب بات سنیے. الفت آپ آئیے بیٹا. کہ اس طریقے سے ایک دو منٹ دیجیے، آپ لوگ غور کریں ہم جو بات کر رہے تھے. تو ہم لوگ اس طریقے سے بات کر رہے تھے کہ نماز پورا دین ساتھ ساتھ چلے گا. یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جو ہماری زندگی کے اندر مختلف پورشنز میں بٹا ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے تو یہ ہر چیز آپس میں اس طرح خوبصورت طریقے سے گندی ہوئی ہے کہ ہم جب ایک چیز کو ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری خود بخود ٹھیک ہوتی ہے. آپ اس وقت دین کو ایک مشین سے تصور میں لائیں، مشین کا کوئی حصہ بھی اگر ایک دوسرے سے متاثر ہوا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں جو نماز کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. اب دیکھیے کہ نماز کے اندر بہت سارے فائدے دیکھیں. مثلا سورۃ بقرہ کی آیت 45 میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر ہم یہاں ایک کوئکلی گو تھرو کر لیں کہ نماز سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں. فرض ہونے کی ایکسٹرا بات ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو اللہ کا حکم ہے. ایک بھی فائدہ نہ ملے تو ہم نے اللہ کا حکم سمجھ کے ماننا ہے. لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ نماز کے ہمیں خود کیا فائدے ہیں، تو سب سے پہلی بات ہے کہ نماز کے ذریعے سے بندے کو اللہ سے مدد ملتی ہے، استعانت کا ذریعہ ہے. کہ نماز ہم کسی مشکل میں زندگی میں سارا دن ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں، کتنی مشکلات ہیں، ایک سے نکلے دوسری میں، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دوسری چیز نماز سے جو ہے وہ استقامت ملتی ہے. اس کی دلیل ہے سورۃ ہجر کی آیت نمبر 95 سے 99، 95 to 99، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز کی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطق سے بتایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ آپ آخری دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، سجدوں میں رہیں. پتہ کیا چلا کہ دین کے کاموں کے راستے میں جب مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں تو جب انسان کے قدم اکھڑنے لگیں تو وہ اللہ سے مدد طلب کرے. پھر اس طرح مشکلات میں تسلی بھی ملتی ہے. ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے جب سورۃ بنی اسرائیل نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے. آپ کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن ان تمام مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے پہلے نماز فرض کر دی. ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، واقعہ معراج کے موقع پہ جو نماز ملی تھی یہ اصل میں اس بات کی دلیل تھی کہ مسلمان اگر مادی طور پہ پختہ نہیں ہے تو اخلاقی طور پہ پختہ کر دیا جائے. پھر اسی طرح نماز کا ایک فائدہ کہ ہمارے اندر تحمل اور برداشت پیدا ہوتی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ آیت 133 فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی.
پس اے محمد جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلی قومیں جو نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھیں، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ امت محمدیہ کے مخالف لوگ یعنی مشرکین مکہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اب نبی کو کہا بھی صبر کیجئے، بھی صبر کیجئے اور اس صبر کو پورا کرنے کے لیے دن کے مختلف اوقات میں نماز پڑھیں۔ اور آپ ان سب کی عملی تفسیر اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ یہ ایک ایک بینیفٹ ملے گا۔ کریے گا کیا کہ یہ سارے فائدے نوٹ کر لیں، اس کے بعد آپ انتظار کریں، ہر ایک چیز جو بھی آپ کے سامنے عملی زندگی میں اس کو دیکھیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے ایمان بہت آپ کا پختہ ہوگا۔ مشکل میں آپ نماز پڑھ کے دیکھیں تو آپ کا یقین ہو جائے گا کہ مشکلات میں تسلی مل جاتی ہے۔ کبھی آپ کو صبر ہی نہیں آ رہا، پیٹ میں کوئی بات اچھل رہی ہے، ضرور کسی کو بتانی ہے، آپ نماز پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، مطمئن ہو جائیں گے۔ کوئی آپ کو بات کر گیا، کسی نے تانا دے دیا، کسی کے بات سے آپ کا دل دکھ گیا، جائیے 2 نفل پڑھ لیں، آپ دیکھیے گا اس طریقے سے آپ کو سکون ملے گا۔ اس طرح نماز کا ایک اگلا فائدہ کیا ہے کہ ایمان کی پختگی۔ ایمان کچا ہوتا دکھے نا کبھی بھی، یا آپ کو لگے کہ کچھ زندگی میں ڈاؤٹس آ رہے ہیں یا بہت دن سے اب ایک ہی کام چونکہ کر رہے ہیں تو اب کوئی حسن نہیں رہا، تو آپ فوراً نماز پڑھیں۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ نماز پڑھو اور مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنے آپ کو جمانے کے لیے نماز بہت درست ہوتی ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نماز انسان کو پریکٹیکلی نیک بناتی ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 113 سے 114 میں آتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا اور نہ جہنم، ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں ایسا کوئی ولی اور سرپرست نہ ملے جو اللہ سے تم کو بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے۔ اور دیکھو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے کچھ دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، کیونکہ یہ ہے خوبصورت نقطہ کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اور یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھتے والے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نماز کی وجہ سے دھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب اگلا فائدہ جو ہماری اس آیت کے ساتھ ہے وہ کیا ہے کہ نماز کا جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ایفیکٹ ہے ہماری زندگی میں، وہ کیا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عنکبوت 45 میں آپ یہاں دیکھیے کہ 2 چیزوں کی بات کی گئی ہے۔ نمبر 1 نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جب بھی دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے، اپنے نفس کے اوپر قابو پانا مشکل آئے، کوئی آپ کے اوپر ظلم و ستم توڑ رہا ہے، آپ معاشرے کے رنگ روپ سے اتنے متاثر ہیں کہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ میں اپنا دینی حال حلیہ قائم رکھوں، تو اقیم الصلاۃ، نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ دن کے اندر 5 دفعہ اللہ کے سامنے جائے اور گندے چہرے سے جائے، گندی نگاہوں کی چوریوں کے ساتھ جائے۔ یہ تو شکر ہے، میں سمجھ کوئی نہیں آتی نا نماز کی، جب بچپن سے سیکھ کے پڑھتے ہی آ رہے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، نماز تو میں پڑھتی ہوں نا۔ نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہے جو موقع پر روکے نہ، موقع محل کی وجہ سے انسان کو نماز اس کی برائی سے نہ روکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسلمان اتنے ویک تھے مکہ میں کہ ظلم و ستم حد ہو گئی، تکلیفیں ہو گئیں، اتنے پیچھے اگر آپ دیکھیں جہاں یہ آیت آ رہی ہے، اس سے پیچھے 4 رکوع تک مسلسل صبر اور توکل علی اللہ کی تلقین کی جا رہی ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اور تم کچھ نہیں کر سکتے، مادی وسائل ہے کوئی نہیں، اخلاقی طاقت دے دیتے ہیں۔ اور اس انسان کے اندر اپنے گناہوں سے رکنا بہت کانفیڈنس پیدا کرتا ہے۔ ایک گن یا ایک پسٹل ہاتھ میں ہو، اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا جتنا سامنے گناہ آئے اور انسان آنکھیں پھیر لے، اس کے نتیجے میں جو کانفیڈنس آتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن اور نماز کی بات کر کے بتا دیا، اس سے برائیوں سے رکو گے۔ کیسے؟ تھوڑا سا اس کو عملی طور پہ اگر ہم ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہے جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں، مثال ہے کہ
گاڑی کیسے چلتی ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، نمبر ایک گاڑی ٹھیک ہو، اور نمبر دو ڈرائیونگ آتی ہو۔ گاڑی ٹھیک ہو، چلانی نہ آتی ہو، ڈرائیور نہیں ہے تو بھی گاڑی نہیں چلے گی۔ ڈرائیور بہت ایکسپرٹ ہے، گاڑی خراب ہو گئی تو بھی نہیں چلے گی نا۔ بس اس کو سمجھ لیجئے، انسان زندگی کی گاڑی جب چلانا چاہتا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، تو جب اس کو اس کے اندر ان رکاوٹوں کا پتہ ہو، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا، کہاں گیئر ہے، کہاں بریک ہے، کہاں پہ روکنا ہے، کون سا ریڈ سائن ہے، تو وہاں سے وہ رکے گا نہیں، تو کبھی بھی گاڑی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو دعا کیجئے کہ ہم اپنے نفس کی باغیں اس طرح چھوڑتے کی بجائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس میں انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ آج سورہ لقمان کے ناطے سے بھی ہم دیکھیں گے آگے جا کر اللہ کے حکم سے کہ نماز ہماری زندگی میں کیا رول ادا کرتی ہے۔ اب چلتے ہیں سورۃ روم پر، چند باتیں سورت کے بارے میں۔ سورۃ روم ترتیب کے اعتبار سے 30 اور نزول کے اعتبار سے 84 نمبر کی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس سورت کا بنیادی تھیم کیا ہے کہ آفاقی اور قرآنی آیتوں پر غور کر کے رب کو پہچانو۔ آہستہ سے پھر بول دیتی ہوں، اس میں آپ کو من آیاتی ہی کا لفظ بہت دفعہ ملے گا۔ ہے مکی صورت لیکن جنت اور جہنم کا ذکر کوئی نہیں۔ بنیادی طور پہ اس میں ایک پیشن گوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تاریخ کے آئینے میں مستقبل کی تصویر دکھاتا ہے، کس طرح مسلمان دبے ہوئے تھے۔ جس وقت مسلمان ابھی چوٹیں کھا رہے تھے، اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھی، ایک کا نام روم تھا، دوسری کا ایران تھا۔ رومنز جو تھے کرسچین تھے، ایرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں مسلمان ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کے ساتھ تھی کہ چلو کافروں سے تو یہ بہتر ہے نا جو مشرک ہے۔ مشرکین مکہ چونکہ بت پرست تھے تو ہر بات وہی بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ والی کیفیت، وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی ایرانیوں کے ساتھ دوستی ہوتی تھی۔ رومی بری طرح شکست کھا رہے تھے۔ جس دور کا یہ واقعہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ قوم دوبارہ ابھرے گی۔ مسلمانوں کا دل تھا کہ رومی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں غلبت الروم کہہ کر فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون میں ایک پیشن گوئی کر دی کہ کچھ سال میں، بضع سنین کا لفظ آ رہا ہے کہ 10 سال کے اندر اندر رومنز فتح پا جائیں گے اور ایرانی جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ اس وقت تو یہ بات ایسی تھی کہ جیسے کارخانے میں طوطی کی آواز، لیکن وقت نے دکھایا بالکل ایسا ہی ہوا۔ این وہ دن جسے مسلمان غزوہ بدر میں فتح یاب ہوئے، اسی دن خبر ملی کہ اب رومنز جو ہیں وہ کانکر کر چکے ہیں ایرانین کو، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ مسلمانوں کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے یہ ایسی ہے جیسے آج اس 2012 میں کوئی 2022 کی کوئی خبر دے دے اور وہ پھر ثابت ہو جائے تو کہیں گے نا کہ کہنے والا سچا تھا۔ بہت ہی خوبصورت ڈیلیکیٹ سی صورت ہے۔ کچھ چیزیں ہم صورت کے اندر سے دیکھیں گے۔ اس صورت سے ہمیں جن سوالوں کا جواب ملے گا وہ کیا ہے کہ مومن کب خوش ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال ہے دنیا کے صرف ظاہری پہلو سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی کا قوت میں زیادہ ہونا اس کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے؟ قیامت والے دن مجرموں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ بیوی کیسے سکون کا ذریعہ بنتی ہے؟ یا آپ کہہ لیجئے کہ کیا اسلام لو میرج کے خلاف ہے؟ ہم اس پہ تھوڑی بات کریں گے۔ آج ہمارے معاشرتی تعلقات یعنی اسلام A to Z میں جو رائٹس ہم چلا رہے ہیں اس میں آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات شوہر بیوی کے ناطے سے ہوگی کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، کیا ایکسٹریمز اور کیا اس کے اندر کمیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ مشرک اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شروع کرتے ہیں کچھ چیزیں، اس میں ایک چند باتیں سود کے بارے میں بھی آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اندر آتی جاتی ہیں۔ اگر بعد میں کوئی بات آئے اور اس کو یہاں ہم نہ بات کریں، بیٹا مائک ڈراپ ہو گیا، تو اس کو آپ پھر اس وقت وہاں بھی نوٹ کر لیا کریں۔ میں بیچ میں بھی کوئی سوال اگر کبھی بولوں تو اس کو بھی شروع میں ڈال دیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ یہ وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے، اور یہ وعدہ پورا ہوا غزوہ بدر والے دن یہ سب کچھ ہوا۔ تو اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہم اپنے لیے سوچیں کہ کیا ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے؟ دیکھیے، کسی کو یقین ہو جائے نا کہ میں اس وقت وہ کتاب پڑھ رہی ہوں جس میں 10 سال بعد ہونے والی بات کی خبر دی گئی تھی اور وہ سچ ہو گئی، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا شرح صدر اور بڑھ جائے کہ ہم کسی غلط جگہ پہ وقت نہیں لگا رہے۔ اتنی محبت آتی ہے اس قرآن پر جب انسان اس کے اندر اس قسم کی آیات پڑھتا ہے۔ جیسے آج کے دور میں کئی چیزیں جو پچھلے دور میں چھپی ہوئی تھی، آج اسلام کی وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے محبت دے، اور ہم حقیقت میں اس کو اس سوچ سے بھی پڑھا کریں کہ اس میں اگلوں کی بھی باتیں ہیں اور پچھلوں کی۔ میں نے جب سورۃ روم کا یہ واقعہ پہلی دفعہ شعور سے پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اچھا، اللہ کے نبی کے دور میں یہ بات ہوئی، پھر بعد میں پکی ہو گئی، تو اس کا مطلب کہ قیامت بھی ضرور آئے گی، کیونکہ وہ بھی اس کتاب میں ہے۔ اچھا، ضرور یہ بھی ہوگا جو کہ اللہ نے کہا ہوا ہے، جو قیامت کے قرب کی علامتیں یقیناً پوری ہوں گی۔ تو اس طرح سے باتیں کیا کریں، شرح صدر کریں پیدا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ لوگوں کا حال کیا ہے، کیوں غور و فکر نہیں کر پاتے؟ کیونکہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ آیت تدبر ہے، لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ بڑی حسرت والی آیت ہے کہ لوگ دنیا سے بھی لیتے ہیں تو کیا لیتے ہیں، اس کا بھی چھلکا ہی لیتے ہیں۔ چلو بھائی، دین نہیں چاہیے تھا، آخرت نہیں چاہیے تھی، دنیا تو بھرپور لیتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کو پیچھے ڈالنے والے، آخرت کو لیز پرائرٹی کرنے والے، آخرت کو لیز پرائرٹی دینے والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی اصلی خوشیاں نہیں پاتے، نقلی خوشیاں۔ سچی خوشی دین سے ملے گی، یہ تو اب آپ کے دل کی تختیوں پہ لکھا جانا چاہیے۔ سچی خوشی، سچی نعمت، سچے دوست، سچی محبتیں مجھے دین سے ملیں گی۔ دنیا کی خوشیاں نقلی، اس کے دوست نقلی، اس کے اندر حسن نقلی، اور ظاہر، دنیا کے بھی ظاہر پہ آگے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنے ظاہر پرست ہو گئے، حسن پرست، بیوٹی دیکھ کے لوگوں سے رشتے کرتے ہیں، شکل حسن کے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا معروف ہے بیوٹی کانٹیسٹ، اور یہ مس ورلڈ ہے۔ کبھی آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچیں، یہ انسانیت ہے؟ ایک عورت کو ساری دنیا دیکھے، اس کے فگر کو یوں نمائیں اور وہ چل کے دکھائے اور بلی کی طرح چلے اور کبھی کس کی طرح چلے کہ آؤ دیکھو ہماری کیٹ واک اور ہم تمہارے دل کو لبھاتے ہیں۔ کبھی سوچئے، کبھی جانور بھی نہیں اس طرح اپنی نمائش نہیں کرتے جس طرح آج انسان کرتا ہے۔ اور آج کیا ہے؟ دولت پرست ہے، کسی کی دولت دیکھ کے کسی کو اچھا سمجھنا، یہ کیا بات؟ کر لو جو کرنا ہے، سکون نہیں ملے گا۔ آج ویسٹ کو اتنا کچھ ملا، کہاں خوشی ہے؟ کیا یہ عورت کی حفاظت کر سکے؟ کیا رشتے ان کے نبھرے ہیں؟ کیا بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ان کے اندر طلاقیں نہیں ہو رہی؟ سب ہو رہا ہے۔ تو یہاں ہم سب کے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب دین کے ساتھ دنیا ملتی ہے نا تو اس کا اصل ایسنس ملتا ہے، میٹھا دین۔ اتنی میٹھی آپ کی زندگی ہو جاتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہ آپ نے کبھی بوڑھے ہونا ہے، نہ آپ کے پاس کبھی غربت آنی ہے، اور آپ بار بار یہ کہیں گے کہ میری زندگی میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لوگوں کو آپ کی 10 کمیاں دکھیں، ہاں اس کے پاس وہ نہیں، یہ نہیں، لیکن آپ کا دل کھلا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو دنیا پا کر بھی کچھ نہیں مل رہا نا تو پھر مان لیجئے کہ آخرت پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت مقرر ہی کے لیے پیدا کیا، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ سچ ہے کہ نہیں؟ انسانوں کے اس گروہ میں گھوم پھر کے دیکھیے، آپ کو یہ بات سچ دکھے گی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ سے ملاقات سے بالکل بے نیاز ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کا احساس بندے کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ خاص طور پہ اس آیت سورت کا چونکہ تھیم نشانی ہے،
آیتیں ہیں تو آپ نے اس کی ہر آیت پہ غور کرنا ہے. اتنی ڈفرینٹ چیزیں آپ کو ملیں گی، کبھی کچھ، کہیں آفاقی علامتیں، کہیں قرآنی آیات، کبھی انسانی رشتوں کی آیات، کہیں کچھ، کہ اس کے اندر کھو کر انسان واقعی پھر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اب ہمیں غور کرنے کا موقع دیتے ہیں کہ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے. کیا كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها. انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا. ان کے بس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. یہاں دیکھیے زمین کے ادھیڑنے کی بات ہے. کیا مطلب ہے؟ انسان کب زمین کھودتا ہے؟ جب بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز قائم کرنے ہوتے ہیں، 50 منزلہ عمارتیں جب بنتی ہیں تو پہلے نیچے زمین کھودتی ہے نا. یعنی یہ پروگریس کا سمبل ہے کہ اتنی کوشش کی کہ اوپر تو کیا تھے، زمین کو کھود لیا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ زراعت کی ترقی کی طرف اشارہ ہے. زمینیں کھود کے اندر سے گہری مٹی نکال کے اوپر کی جاتی ہے. پھر اسی طرح دیکھیے معدنیات کو نکالنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا سوچتے ہو کہ آج بہت پروگریس ہے؟ آج تو کاغذ کے نوٹ ہیں. پہلے بادشاہوں کے پاس تو سونے کے نوٹ ہوتے تھے. تمہیں تو پتہ ہی نہیں آج ان کے پاس کیا تھا جو تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کو کیسے تیز و بالا کر دیا، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اصل بات یہ تھی کہ یہ ان کے اپنے گناہ تھے. اس لیے فرمایا کہ پھر ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا. ہائی لائٹ کر لیجئے، برائیوں کا انجام برا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. نشانیوں پہ غور. آیتیں دعا کیجئے کہ اب ہمیں اس قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کائنات کو بھی پڑھنا آ جائے. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کہیں تاریخ کی نشانیاں. آپ کو کبھی موقع ملے تو کسی میوزیم میں جائیں. جاتے ہوں گے لوگ، کتنے لوگ ہیں وہاں سے عبرت لے کے آتے ہیں. سوچا کریں یہ کدھر گیا میجر، یہ کدھر گیا. جب میں ایجپٹ گئی ایجوکیشن کے لیے تو وہاں ایجپٹ کا جو پورا کلچر ہے نا، اس میں آپ کو بہت زیادہ بت دکھیں گے. ہر شہر میں میوزیم، اور میوزیم بتوں سے بھرے ہوئے. بت کیا ہے؟ ان کے جرنیل پورے انہوں نے نقشے پریزرو کیے ہوئے ہیں. جیسے ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے پوری ایک جیل بنائی ہوئی اور کسی پچھلے دور کے بادشاہ کا دور پریزنٹ کیا ہوا، جیسے ٹیبلو سا ہوتا ہے. اور اس جیل کے اندر قیدی ہیں، ان کو ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں، پورے فزیکل انسان بنا کے. تو انہوں نے ان کو پھر پتھر کے بنائے ہوئے تھے آف کورس، لیکن شو کیا ہوا کہ دیکھیں یہاں اس بادشاہ نے یہ ظلم کیا، اتنی کوٹری میں بند کر دیا. یہ تو میں سوچتی تھی لوگ کیا دیکھے وہ کریں. ہاں خوف آتا تھا. ہم تو نہیں کہ ایک سے دو، میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی شعور سے اندر جا کے دیکھا ہے. اتنا کچھ ہے. عبرت کتنے لے کے آتے ہیں منوں کی. آپ دیکھیے کہ کلچر کے نام پہ منوں اور ٹنوں ایجاد ہو جاتا ہے، لیکن اس میں سے عبرت کتنی ہے. تو جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے گا، اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑائے گا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے گا، اللہ کے دین کی چیزوں کا مذاق اڑائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا یہی انجام کریں گے. یہ ہے عبرت کا نقطہ. بلکہ اگر آپ اس صورت کا مین تھیم تھوڑا سا چینج کر کے لکھ لیں، اس صورت کا تھیم ہے عبرت. بس تو عبرت لفظ سے ہم چونکہ معروف ہیں تو ہمیں زیادہ نشانیوں پہ غور کرنا آئے گا. اصل میں اس میں نشانیاں ہیں. کس کی؟ ایک اور نشانی، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ، یعنی پھر وہی اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن مجرم ہکے بکے رہ جائیں گے. سوچئے ذرا، کوئی تیاری نہیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے. ٹوٹلی انپریپیئرڈ ہوں گے. کبھی آپ کو کسی ایسا کوئی اتفاق ہوا کہ جب آپ کے ایگزام ہونے ہوتے ہیں تو ڈیٹ شیٹ ملتی ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آخری وقت تک خوف ہوتا تھا میں نے ٹھیک پڑھی کہیں آج سائنس کا سبجیکٹ ہو اور میں نے جا کے میتھ کی تیاری کی ہوئی ہے، شاید ہے زوالوجی کا پیپر اور میں تو باٹنی پڑھتی رہ گئی. آخری وقت تک لوگ کھول کھول کے دیکھتے ہیں. اور جس کو یہ یقین ہی نہ امتحان ہے، جس بندے نے آخرت کو سوچا ہی نہیں، جس نے وہ ڈیٹ شیٹ پڑھی نہیں، وہ سلیبس کھولا نہیں جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا تھا، تو آپ بتائیے کیا قیامت کے دن حق کا پکا نہیں رہ جائے گا؟ حق تک رہ جائیں گے. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ اس لیے حضرت، مجھے کسی کی بات یاد آ گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے کہا کیا تم مسلمان ہو، اپنی زندگی کو ویران کرتے ہو، بورنگ لائف آج کی زبان میں. ہاں تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم کیا کرتے ہیں، چلو اگر میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو میرا کیا جاتا ہے
کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے، صدقہ دے دوں گا تو فائدہ ہوگا. مثال ہے آج کی زبان میں روزہ رکھیں گے تو چلو تھوڑا سا ویٹ لوز ہو جائے گا، چلو کچھ تھوڑا سا جسم کے اندر اسپرچولیٹی آ جائے گی. لیکن تم سوچو کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ اگر ہو گیا تو میرا کیا بگڑا؟ نہ آئے قیامت کوئی بات نہیں، نہیں ملے دنیا میں فائدہ مل گیا نیکیوں سے. لیکن تم سوچو جو میرا عقیدہ ہے اگر وہ ہوا اور قیامت آ گئی تو کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ آسان کر دو بات کو. آپ تیاری کر رہے ہیں، نہیں ہوتا پیپر تو کیا ہوا، کچھ پڑھ ہی لیا نا. لیکن تم نہیں پڑھ رہے، تم بتاؤ کہ پیپر ہو گیا تو کیا بنے گا؟ کوئی کتنا نہ سمجھ بچہ ہے، لڑکا بچہ، کہ وہ کہ نہیں میرا خیال ہے کل امتحان نہیں ہونا، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا، شاید کینسل ہو جائے. میرا خیال ہے کل بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ پیپر کینسل ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ کل جنگ لگ جانی ہے تو میں نہیں پڑھتا اور کل کا پیپر نہ دوں. تو ماں کہے گی اللہ کے بندے پڑھ تو صحیح، لگ گئی جنگ لیکن اگر نہ لگی تو کیا ہوگا؟ یہ ہے حق تک. کتنی دنیا کی دوڑ دھوپ تھی، کچھ اور ہی دنیا کی تمنائیں تھی. اللہ اسی کو شرک کہتے ہوئے یہاں کہتے ہیں ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر بھی ہوں گے. سب سے بڑا شریک کون تھا ان کا؟ دنیا دنیا دنیا، جس کے ظاہر میں کھوئے ہوئے تھے اور دین کو، آخرت کی چیزوں کو چھوڑا ہوا تھا. اور وہ ان کی منکر ہوں گے، وہ سب کہہ دیں گے جی ہم نے نہیں کچھ کیا. اس وقت خود ان کے مشرکین اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہم ان کو خدا کا شریک ٹھہرانے میں غلطی کر رہے تھے. اور جس روز وہ کیا 88 سے سورۃ الروم. اسٹریچ اچھا بلا ہو گیا آپ لوگوں کا. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وائس لو ہے کیا؟ چیک کیجیے پلیز. چلیے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. پس مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. ہائی لائٹ کیجئے گا، تدبر کے لائق آیت ہے. جو سود تم دیتے ہو، نوٹ کیجئے گا، لینے کی بات نہیں ہے، دینے کی بات ہے. بہت سارے لوگ سود کے بارے میں یہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہاں سود لینا منع ہے، کھانا منع ہے، ہم کھاتے تو نہیں ہیں، ہم تو دیتے ہی ہیں. تو فرمایا کہ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، یعنی اس سے بینیفٹ ملے، پروفٹ ملے، پرسنٹیج بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اس کے برعکس کیا بڑھتا ہے؟ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنے مال بڑھاتے ہیں. یہاں دیکھیے آخری دفعہ اب سود کا تذکرہ آ رہا ہے. قرآن پاک میں 3-4 مقامات پہ پہلے ہوا. اگر آپ یہاں اللہ تعالیٰ کی یہ بات دیکھیے کہ جو کتنی خوبصورت ہے، اور وہ کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ سود کے لین دین سے کام بڑھیں گے، نہیں بڑھتے. اور آج کے دور میں اکانومی کا ڈرا بیک جا کے اس کی مثال دیکھ لیں. یاد رکھیے سود پہ جو چیز لیں گے، جو چیز دیں گے، لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم، وہ ڈوب جائے گی. ایک قول معروف ہے علماء کے بیچ میں کہ جس چیز کو سود کا پانی لگ جائے 40 سال کے اندر اندر وہ گل کے گر جاتی ہے. بڑے بڑے نام دیکھ لیجئے، سلوگنز دیکھیے، بڑی بڑی انڈسٹریز تھی، ڈوب گئی. آج پورے کا پورا ویسٹ کا، اور اب تو ہمارے اپنوں میں مسلمانوں کے ناموں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ سود اتنا آ گیا کہ جیسے آٹا پانی کے بغیر نہیں گندا نا، ایسے لگتا ہے ہماری زندگی کا کوئی کام سود کے بغیر نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے آج پریشانی ہے. یہ جو اکنامک ٹیررزم دنیا میں آج ہے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ غلام بنے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے سود ہے. اگر پوری دنیا نے کسی ایک چیز پہ ایکا کرنا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بہت ساری تحریکیں چلائی جاتی ہیں، مثلا درخت نہ کاٹو، سارے لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کچرا نہ پھینکو، کلین رکھو چیزوں کو. اگر دنیا والے صرف 1 سال تک پوری دنیا A to Z اس چیز پہ ڈیفینیٹ ہو جائے نا کہ ہر چیز میں سود کو نکال دو، 0% کر دو، آپ دیکھیے گا اس پوری دنیا کے پاس کھانا بھی ہوگا، پینا بھی ہوگا، کوئی بے گھر نہیں رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. یہ تو بڑی لمبی کہانی ہے نا کہ آج کیسے سود کی قسطیں چکانے کی وجہ سے ہی
لوگ اصل قرض نہیں دے پاتے. تو دعا کیجئے. ہم تو مسلمان ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. ہم ابھی سسٹم تو نہیں چینج کر پا رہے، نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ ہم ایسے کوئی بینک کھول رہے ہیں، نہ ہمیں ایسی کوئی چیزیں جو ہے سمجھ آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کا حصہ بننا چھوڑیں. لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. خود کو پوچھئے میں کتنی مجبور ہوں. کیا میں اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر بچنے والے کو اللہ بچائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو آپ اپنے لیے مخرج ڈھونڈیے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو امتحان لیتا ہے. ہاں اگر خواہشوں کے ڈسے میں پھر تو نہیں صبر ہوگا، پھر تو کرسیاں بھی سود پہ قسطوں میں لے لیں. کہتے ہیں کس نے چکانا ہے دیکھیں گے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے آج ہماری زندگی سے اثر ختم کیا ہوا ہے. اگر آپ اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام پہ چل کے دیکھیں، دوبارہ وہی خیر ہوگی جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کو عام کرے. یہ ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ زکوٰۃ دیے کہ نہیں اپنی. بعض لوگ بھولے ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں سارے سال کے بعد رمضان میں دیں گے. تو بعض دفعہ زکوٰۃ دینے سے لگتا ہے کہ پیسہ کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کرے وہ بڑھ رہا ہے. یہ کیسے؟ جیسے جسم سے گندا خون نکال دینا تو صحت بنتی ہے. اس طرح ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے، مال میں کچھ کمیاں بیشیاں ہونے لگتی ہیں. تو ایسی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو، ان چیزوں کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھو اور دکھاؤ کہ وہ تمہارے بارے میں کیا چاہتا ہے. کون اللہ؟ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. ہائی لائٹ کیجئے اور ذرا غور تو کیجئے کہ آج بر اور باہر میں فساد نہیں ہے. اتنی خوبصورت آج کے دور کی یہ تصویر ہے. ہر جگہ تو فساد ہے، ڈس آرڈر. کیسے کیسے رشتوں کے اندر گھن لگ چکا ہے، کس طرح کائنات کے اندر کوئی سسٹم ٹھیک نہیں، خاندان ٹھیک نہیں، بچے بگڑے ہوئے، بڑوں کی کوئی صحیح حالات ٹیک کیئر نہیں ہو پا رہی. وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے حکموں کو ماننا چھوڑا ہوا ہے. یاد رکھیے اللہ کی اطاعت سے، فرما برداری سے سکون ہے، اور اگر سکون نہیں ہے، شر ہے تو فساد ہے. جتنا اللہ سے دور ہوتے جائیں گے اتنا زندگی کے اندر شر بڑھتا جائے گا. اس لیے ہم سب کو اپنی فکر کرنی ہے. اوروں کو چھوڑ دیجیے، اپنے مسلمان ملکوں کو دیکھ لیجیے، اپنے حالات کو دیکھ لیجیے کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. ذات کی طور سے لے کے، انفرادی سے لے کے اجتماعی طور پر محاسبہ کر لیجیے. انشاءاللہ بہت ساری اپنی تکلیفوں کو ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. پس نبی ان سے کہو، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا. ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. آپ نوٹ کریے، پچھلی جتنی قومیں تباہ کی گئیں، ایک کامن گناہ تھا، شرک. اسی لیے اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتے. اے نبی آپ کیا کیجئے، فاقم وجہک للدین القیم. پس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیے کہ جب لوگ گناہوں پہ جمع ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے بھی خوشی کا سبب نہیں بنتے. دعا کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عنایتوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنے لیے فلاح کے راستوں کو ڈھونڈنے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں جنت کے راستوں پہ چلا دے. ایک اور نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے، اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں ایک غور کا مقام دیا. آپ دیکھیے کہ پانی کے اوپر آپ ایک سوئی رکھتے ہیں نا تو وہ سوئی ڈوب جاتی ہے، لیکن منوں ٹنوں وزن کا جہاز نہیں ڈوبتا. چھوٹی کشتیاں زیادہ خطروں میں ہوتی ہیں. کہتے ہیں جہاز جتنا بڑا ہوتا ہے جو اتنا سیکیور ہے.
آپ جہاز میں بھی جب ایروپلین میں بیٹھتے ہیں کبھی چھوٹا جہاز لیں چھوٹی فلائٹس کے لیے تو بہت کانپے گا، اور جتنا بڑا جہاز ہوگا تو آپ کو کبھی فیل بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی اندر کہیں چلے ہوئے. کس نے کیا یہ سب؟ اللہ کی شان ہے. تو کیا ہم انسان اپنے آپ کو مضبوط نہ کریں؟ غور و فکر سے اپنے ایمان کو بڑھائیے. اسی سے ایک ہمارے اندر نشانی عمل کی بھی بات، غور کی بات کیا، ایمان بھی جب چھوٹا ہوتا ہے نا، بھی کم ہوتا ہے تو کانپتا ہے، وہ چھوٹے جہاز کی طرح. چھوٹی کشتی کے ڈوبنے کا ڈر بہت ہوتا ہے نا، تو کمزور ایمان بھی ڈوبا ہی ڈوبا. ہائے پکڑو پکڑو پکڑ لو، میرے اوپر ماحول کا اثر ہو رہا ہے، ہائے مجھے کو بگاڑ دے گا، میں تو اچھی تھی، فلاں نے مجھے برا بنا دیا. ایسا ہوتا ہے. لیکن ایمان بڑھتا جائے گا، آپ سیکیور ہوں گے. جتنا آپ سیکیور ہونا چاہتے ہیں اتنا اپنے ایمان کو بڑھائیے، عمل کو بڑھائیے. شروع کا نیکی کا کام جو ہے اس کو کبھی نہیں کسی کو بتانا چاہیے، کیونکہ اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے اور انسان اپنی نظروں میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ جب نیکی جم جائے، آپ اس میں فرم ہو جائیں، پھر دوسروں کو بتائیں. کبھی نیکی کی کوئی نیت کریں نا، دوسروں سے شیئر نہ کریں، خاص طور پہ ان لوگوں سے جو خود وہ کام نہیں کر رہے. جب آپ خود کر لیں گے، جب بتائیں گے، پھر اگر کوئی ریئیکشن بھی ہوا، کوئی لوگوں کی طرف سے رسپانس برا بھی ملا، تو آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ آ چکی ہوگی کہ آپ انشاءاللہ اس پہ جم جائیں گے. اور اللہ ہمیں اس سے زیادہ غور و فکر کرنے والا بنا دے. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے جرم کیا، ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. ہائی لائٹ کیجئے، تعلق باللہ کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں نے اپنے اوپر خود ہی لے لیا حق کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان پیدا کر لیں بس، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں. کس اللہ پہ ٹرسٹ کریں؟ وہ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کہ مردہ پڑی زمین کو وہ کس طرح زندہ کرتا ہے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جائیں گے. کیا آپ اس مثال سے سمجھیں؟ بہت پیاری مثال ہے، کیونکہ غور بہت ہے صورت میں، اس لیے ہم آگے جا ہی نہیں پا رہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں بادلوں اور ہوا کا کتنا خوبصورت تقابل پیش کیا. جس طرح اللہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر آسمان پہ ایک دم بادل گاڑے ہوتے ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی بدلیاں بنتی ہیں، پھر اس میں سے چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے نکلتے ہیں. یہ علم کا سفر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو ادھر ادھر سے جمع کر کے لاتا ہے ایک جگہ پہ، اور پھر وہ اس طرح رحمت کی بارش برستے ہوئے لوگوں کو علم دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن کی وحی کی بارش تو پڑتی ہے، کچھ کے دل ہرے ہو جاتے ہیں، کچھ مایوس ہیں. دل کی بھی زمین مردہ تھی. آج کل اگر آپ قرآن سنتے وقت کوئی اپنے اندر چینج فیل کریں تو اس آیت کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں یا آپ دل کا سکون لینے آ رہے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر آپ کو ایک دم فیلنگ آتی ہوں گی کہ واہ یہ تو میری بات ہے، ان کو کس نے بتایا. کئی لوگ یقین کریں بعد میں کہتے ہیں آپ کو کون بتاتا ہے ہماری باتیں، یا آپ جو مثالیں دیتے ہیں یہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہماری مثالیں ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے آپ نے ہمارا گھر دیکھا ہوا ہے، یہ تو ایسے لگتا ہے آپ نے ہماری الماریاں دیکھی ہوئی ہیں. نہیں، اللہ دل میں ڈالتا ہے. ہم انسان ہیں نا، تو ہم انسانوں کو بہت اچھی طرح آبزرو کرتے ہیں، اور آبزرویشن جس کی تیز ہوگی اس کی بات ضرور حقیقت سے قریب ہوگی. بالکل اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں. آج میرا بھی دل زندہ آ رہا ہے، ہائی کل تک میں کتنی سیڈ رہتی تھی، کتنی ڈپریس تھی، دیکھو اب میرے اندر بھی ہلکی ہلکی نیکی کی خوشی آ رہی ہے. اب میں بھی سوچ رہی ہوں میں قدم لوں کہ نہ لوں، میں آگے بڑھوں، میں اب اور سنوں اور پڑھوں اور کروں. لیکن یہ جو بیچ میں زرد ہوائیں آتی ہیں نا، اس طرح کبھی کبھی ہمارے اندر بھی مخالفت کی ہوائیں آتی ہیں. نہیں کوئی ڈرا دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو دعا کیجئے کہ اگر ہم نیکی کا کوئی ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس پہ پورا کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہم اندیشوں کی وجہ سے اس نیکی کو چھوڑ دیں. اور ساتھ نبی کو تسلی بھی دی کہ آپ جتنا مرضی پیار کر لیں، آپ تڑپ لیں، لیکن فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہو جو وہ پیٹ پھیر کر چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. ہاں تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. آپ ماں ہونے کے ناطے بھی دیکھ لیجئے، بچے کو آپ تبھی کھلا سکتے ہیں جب وہ کھانا چاہتا ہے.
آپ اس کا منہ کھولیں گی وہ منہ بند کر لے گا، آپ زبردستی چمچہ منہ میں ڈالیں گی وہ تھو تھو کر کے اور پھینک دے گا، اور زبردستی کر کے اندر 2-4 چمچے پھینکیں گے وومٹ کرے گا، پھینک دے گا۔ جب تک آپ کے اندر طلب نہیں ہے نا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ دعا کیجیے اللہ میرے اندر طلب پیدا کر دے۔ اچھا طلب کیوں نہیں ہوتی؟ ماں ہی بچے کی مثال لے لیجیے، ابھی ہم نے لی، بعض دفعہ ماں کا خیال ہوتا ہے بچہ بھوکا ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، لیکن جو بچے نہیں کھاتے نا کھانا، اس کی 90% وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ماں کچھ اور ہی کھلانا چاہ رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیٹ میں دوسری بہت ساری چیزیں پہلے بھری ہوتی ہیں، اول پھول ہے ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، جس کی وجہ سے پھر ہم نہیں کھا پاتے۔ اپنے دل کو ہلکا کریں، جو ہی آپ پیٹ خالی پاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو بھوک لگتی ہے، پانی زیادہ پئیں، پانی پینے سے بہت بھوک لگتی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ پرابلم ہے نا کہ بھوک نہیں لگتی، 3-4 گلاس پانی پئیں، سیب کھا کے دیکھیں فوراً آپ کو بھوک لگے گی، لیمن جوس تھوڑا سا پی کے دیکھیں ایک دم بھوک لگے گی۔ بالکل یہ قرآن کا پانی بھی ہمارے اندر اب وہی بھوک مٹا رہا ہے۔ ہمیں کل تک ایسے لگ رہا تھا فل پیٹ بھرے ہوئے، کچھ نہیں جی، ہم نہیں سیکھ سکتے، ہم نہیں سن سکتے، ہم 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، اب الحمدللہ اللہ کے حکم سے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری دین کی بھوک بڑھ جائے۔ کئی لوگ تو انیمک ہو جاتے ہیں اور کئیوں کو ڈائریا ہو جاتا ہے اور کئیوں کو تو حقیقت میں دین بالکل ہضم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کر دے۔ اللہ انسان کو اس کی اوقات دکھاتے ہیں کہ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی۔ ہائی لائٹ کریں اور آپ اس پہ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیجیے جب بھی ممکن ہے، ذرا آپ کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے، کبھی بھی کسی کا آپ کو پتہ چلے نا کہ نیو بورن بیبی ہوا ہے تو اس کو دیکھنے جائیں اور اس وقت اس آیت پہ غور کریں، کتنا کمزور آتا ہے دنیا میں۔ ایک اس پہ بڑا اچھا نشید بھی ہے، کوئی اردو کا ہے کہ دنیا میں آیا تو کتنا تو کمزور تھا اور کیا کچھ تھا اور آج تو اتنا کرنے لگ گیا۔ کتنا کمزور ہوتا ہے بچہ۔ کبھی نیو بورن بیبی کو دیکھیے، کروٹ نہیں پلٹ سکتا، ناک پہ مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اٹھا سکتا، درد ہے تو نہیں بتا سکتا، بھوک ہے تو نہیں بتا سکتا، نیند ہے تو نہیں بتا سکتا۔ پھر اس ذوف کے بعد تمہیں قوت بخشی، جوان ہو گئے، آپ اکڑ گئے، آپ لگا کہ ماں کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی پڑی، میں تو خود ہی بڑا ہو گیا۔ ہر بچہ یہ سوچتا ہے میں نے نہیں اپنی ماں کو ستایا۔ آپ سے کوئی پوچھے گا نا، آپ کہیں گی میں نے اپنی امی کو بالکل نہیں ستایا، تو ذرا آپ اپنی امی سے تو پوچھ کے بتائیں۔ کئی بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں بتائیں میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا؟ لیکن آج دیکھیے ماں کچھ بھی کہے، لیکن جب قوت آتی ہے تو ہم سب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کسی بوڑھے کو وزٹ کرنا ہے، کوئی خاندان کا، گھر کا، رشتہ دار، نیبرز، نان مسلم، کبھی ان کی چہروں کی جھریوں کو دیکھا کریں۔ اور یہاں تو آپ کو پتہ نا کہ عمر بہت لمبی ہوتی ہے موسٹلی لوگوں کی، بعض بوڑھے 90، 80، 100 کے عام سڑکوں پہ پھرتے ہوئے دکھتے ہیں آپ کو۔ کبھی ہاسپٹل جائیں تو بہت تدبر ہوتا ہے، اوف مائی گڈنس۔ کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے جب ہم کسی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس طرح بڈھے بڈھیاں کمروں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگتا ہے موت کا انتظار کریں، دروازوں کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں۔ پھر میں سوچتی ہوں اے بندے، تقریباً 1 صدی ہو گئی تجھے اس دنیا میں آئے ہوئے، تجھے نہیں پتا چلا تیرا رب ہے، تیرا رب تجھے پیدا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بغیر سوچے گزر گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے عمل برے ہیں وہ سب سے بدبخت ہے۔ مہلت ملی، فائدہ نہ اٹھایا، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساتھ یعنی قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو ہے علم اور ایمان سے بہرومند کیے گئے۔ مگر وہ لوگ جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے کہ اللہ کے لکھے ہوئے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ کیوں؟ موقع آج تھا، آج راضی کر لو، آج اللہ کو راضی کرو، آج معافیاں مانگو۔ دیکھیے پیپر ایک دفعہ جب چھین لیا جاتا ہے تو کوئی آپ کو لکھنے کا موقع دیتا ہے؟ پڑھتا ہے؟ وہ کتنا بے وقوف اسٹوڈنٹ ہوگا کہ امتحانوں سے پہلے تو نہ پڑھے اور کہ امتحان ختم ہو لے نا فارغ ہو کے پڑھوں گا، پھر کیا فائدہ؟ پھر تو ایک لفظ نہیں لکھو گے۔ اس دنیا میں چند دن کی یہ بات رہ گئی، اب زیادہ دن نہیں ہے ہمارے پاس۔ آج کچھ کر لو تاکہ پھر وہاں کچھ پا سکو۔ کتنا وقت ہم نے، اب دیکھیے اگر سونے کو دل چاہتا ہے نا قبروں میں بہت سوئیں گے، کتنا سوئیں گے۔ اگر عیش کا دل چاہتا ہے جنت میں بہت عیش ہوگی۔ اگر ہمیں دوست اچھے لگتے ہیں، ساتھی اچھے لگتے ہیں، جنت میں بہت ہوں گے۔ یہ چند دن کی بات ہے، کر لو محنتیں، پھر جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ گے پھر جا کے جو مرضی کرنا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ اس طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ اب کرو کیا؟ آپ دیکھیے نا وہ ریئیکشن نوٹ کیجئے جو اللہ کے نبی کو فیس کرنا پڑتا تھا، اتنی رکاوٹیں، اتنا کچھ، تو کہا نہیں، اتنے پیار سے پکارا، 1 2 نہیں 13 سال پکارا۔ یہ ساری مکی دور کے آخر کی صورتیں چل رہی ہیں۔ اتنا پیار کیا اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے، اتنی تڑپے، دعائیں مانگی، اللہ میری امت، اللہ میری امت، اے اللہ تیرے بندے فإنہم عبادک، اگر تو ان کو معاف کر دے تیری مرضی، اتنا کہا پھر نہ مانے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے نبی کو، اور آج ہم سب کو کہتے ہیں فاصبر، پس اے نبی آپ صبر کیجئے۔ کس پہ؟ ان کی بے دینی پہ، ان کی ہدایت کی طلب نہ ہونے پہ۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور ہرگز نہ ہلکا پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہ جو لفظ ہے نا لا یستخفنک، یہ وہی ہے جو اردو میں خفیف کا لفظ ہے، خفت، ہلکا نہ جانے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ ان کو بے جانو، ان کو پیچھے ہوتا دے کر آپ نہ پیچھے ہو جائیں۔ جو جان بوجھ کے انجان بنے رہے، جو سب جان کے بھی رکے رہے، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنا دین سب پتہ ہے، ان کو پتہ ہے اسلام از دا بیسٹ کوڈ آف لائف، ان کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن اس کے باوجود دوسروں کو دیکھ کے یہ رنگ ڈھنگ بدلتے ہیں۔ تو نبی آپ نہ کیجیے گا ایسا۔ اور آج ہمیں بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بے عمل لوگوں کی دیکھا دیکھی تم نہ عمل کرنا چھوڑ دینا، تم ایسے امپریس نہ ہونا ان سے کہ دین چھوڑ دو۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز جب پوری ہوتی ہے تو خوبصورت ہوتی ہے نا۔ آدھے نوٹ سے تو آپ ایک چائے کا کپ نہیں لے سکتے۔ $100 کا نوٹ ہو، اس سے کیا کچھ آپ لے لیں گے؟ آپ $100 کو آدھا کاٹیں، 50 کا بن گیا، کیا 50 کا بکے گا وہ؟ کہیں گے نہیں، آدھا نوٹ نہیں چلتا، آپ کہیں اس کو 50 کے ایکویلنٹ کر لو، نہیں لے گا کوئی۔ اسی طرح آدھے دین سے خیر نہیں ملے گی۔ آج ہم مسلمان غیروں کی نظروں میں کیوں ہلکے ہو گئے؟ کیونکہ ہم نے اپنا دین چھوڑا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں سچ بولو تو ویسٹرن پیپل آپ سے خوش ہوں گے، وہ کیوں امپریس ہوں گے؟ وہ تو خود سچ بولتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی سوشل ورک کرو تو وہ مسلمانوں سے بہت خوش ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ وہ خود بہت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انسان ہمیشہ اس چیز سے امپریس ہوتا ہے جو خود اس میں نہ ہو، دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے وہ اس میں ہے میرے میں نہیں ہے۔ تو جو خوبیاں ان میں خود ہے وہ آپ میں کیوں دیکھ کے خوش ہوں گے؟ آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے ویسٹرن لوگ خوش ہوں گے تو وہ ہماری نمازوں کو دیکھ کے خوش ہوں گے، ہم سے ہمارے حال حلیے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ہاں تھوڑا ڈریں گے بھی، مروب بھی ہوں گے، ان کے اوپر خفت بھی آئے گی، خوف بھی آئے گا، لیکن وہ آپ سے امپریس ضرور ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت اپنی بات میں پکے ہیں۔ اور الحمدللہ اس طرح کے کمنٹس لوگوں سے آپ کو ملیں گے۔ دعا کیجئے کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے ہی حال حلیے کو بگاڑ لیتے ہیں، ہم ان کی نظروں میں کچھ عزت پانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کبھی بھی کوئی کسی دوسرے کو اس طرح نہیں پسند کرتا کہ وہ اس کے کپڑے اترے ہوئے پہن لے۔ آپ کسی پارٹی میں جائیں اور اپنے ہی جوڑا اترا ہوا جو آپ کا تھا کسی دوسرے کو پہنا دیکھیں، بہن ہی آپ کی پہن کے آ جائے آپ کا جوڑا آپ سے پوچھے بغیر، تو کیا دل کے اوپر گزرے گا؟ اچھا جی میرا جوڑا پہن کے آ گئی، ہاں؟ تو جب ہم دوسروں کے کپڑے پہن کے، کپڑوں سے مراد فزیکل کپڑے بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، طور طریقے، رنگ ڈھنگ، ان کی باتیں، وہ ہم ویلنٹائن مناتے ہیں وہ نہیں مناتے، ہم ان کا ویلنٹائن مناتے ہیں وہ ہماری عید نہیں مناتے، ہم سالگرہ مناتے ہیں وہ عقیقہ نہیں کرتے، ہم ان کی شادیوں کے کیک کاٹنے لگ گئے، انہوں نے تو آج تک ہماری طرح نکاح کے بول نہیں مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ پڑھائے، تو کیا ہم ہلکے نہیں ہو گئے؟ ضرور سوچئے گا اس لفظ پہ، لا یستخفنک، جب مسلمان اپنے دین کو چھوڑتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک شیر ہوتا ہے جو جنگل میں ہے، لوگ کتنوں سے ڈرتے ہیں، جنگل کا بادشاہ شیر کو کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن ایک وہ شیر ہے جس کو لوگ سرکس میں جا کے پیسے دے کے ٹکٹ خرید کے دیکھتے ہیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ کہ جنگل کا شیر اصلی شیر ہے، اور یہ جو شیر ہے سب کو پتہ ہے شیر کی کھال میں بھوسی بھری ہوئی ہے، اوپر سے ڈوریوں سے ٹک 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 کر کے پتلی تماشا کر رہے ہیں۔ بس یہ ہے مسلمان۔ جب مسلمان اصلی اسلام میں آتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو وہ جنگل کی شیر کی طرح لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص کہاں سے اٹھ کے دوسرے ملک ویسٹرن کنٹری سے آیا کہ میں عمر کو ملنا چاہتا ہوں۔
دیکھو یہ ہے کون. خیر گھومے پھرے، ان کا خیال تھا کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح کوئی عمر کا بھی دربار ہوگا، محل ہوگا، کچھ نہیں دکھا. چلتے چلتے ایک دن مسجد نبوی میں آیا، دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ سو رہا ہے اپنے بازو کا تکیہ بنا کے. اتنی بے خبری کی نیند ہے کہ جسم دھوپ میں آ چکا، اس کو ہوش ہی نہیں. لوگوں میں سے کسی سے کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ امیر المومنین ہے. پھر اس وقت اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا یہ عمر ہے اتنی بے خبری سے سو رہا ہے جس نے کیسر و کسرا کی راتوں کی نیند اڑائی ہوئی ہے. پھر اس نے کہا عمر تو اس لیے سکون سے سو رہا ہے کہ تو نے عدل اور انصاف قائم کیا، اور غیر بادشاہ اس لیے پریشان ہے کہ انہوں نے ظلم کیا. اور اس طرح کی کہانیاں کی. یہ چارجنگ نہیں لگی ہوئی، ڈیڈ ہو گیا. آپ سوچیے آج ہم مسلمان کتنے ہلکے ہیں، پتوں سے بھی زیادہ ہمارا وزن ہے کوئی؟ جس کا دل چاہتا ہے میں ٹھوکر مار کے جاتا ہے. تو یوتھ میں تو بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ اپنے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا کریں. ہاں آئی ایم مسلم، یس آئی ایم مسلم، یس آئی ایم پراؤڈ آف دس، مجھے خوشی ہے، یس اٹس مائی لائف اسٹائل، یس اٹس مائی اسٹائل. آپ کو جرت نہیں ہے کہ کسی کو یہ کہہ سکے ہاں وی آر اوپریس، کیا کریں ابا منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید یہ عورتیں جو پردے کرتی ہیں یہ اپنے باپوں کی وجہ سے کرتی ہیں. ایک جگہ ایسا ہوا، پتہ نہیں کس موقع کی بات ہے، کوئی نان مسلم، شاید ایئرپورٹس پہ اکثر ایسی بڑی مزے کی ٹاکس ہو جاتی ہیں کبھی کبھی نا. تو جو لیڈی تھی چیکنگ کر رہی تھی، تو جب اس سے میرا نقاب اٹھایا، میں نے نقاب خود ہی اٹھایا اس کو دکھایا نا، تو پھر مجھے کہیں کہ اوکے یور ہسبینڈ فورس یو بیکاز یو دس، کہتے تم ایسی اچھا تم اس لیے چھپا رہی ہو، یو آر پریٹی دس دس. میں نے کہا وہ اس لیے پریٹی ہے کہ انسان چھپا رہا ہے اپنے چہرے کو. میں نے کہا نو ہی ڈیڈنٹ فورس می. اچھا کچھ کہتے ہیں کہ اچھا اوکے آفٹر میرج یو ہیو ٹو ڈو دس، یعنی شاید مسلمانوں میں اسلام شادی ہونے کے بعد کا یہ ایک سمبل ہے جیسے کچھ ملکوں میں ہے نا. نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورے اتفاق سے پورے فخر سے آپ جائیں نا. اگر آپ کو فیل کرے ہو کہ آپ کے حال ولیے کو کوئی دیکھ رہا ہے، مثال ہے ینگ کوئی لڑکیاں عورتیں کوئی بھی، تو آپ ان کو دیکھیے، پھر پاس جا کے کہ ہیلو ہائی ہاؤ یو ڈوئنگ. اور بعض جب آپ دیکھیں ان کے بیچاروں کے کپڑے بھی نہیں پورے ہوتے تو وہ کھسیانے ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو ہلکا سا لگے نا. انہوں نے بات کی آج صبح، بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، اسی لیے شاید میں اس پہ بات کر رہی ہوں. جب میں صبح آ رہی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ صبح نیچے اوپر بلڈنگ سے دوسرے سے لوگ آ کے بریک منا رہے ہوتے ہیں نا، اور موسٹلی وہ عورتیں مرد باہر ہوتے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں. کہ ماشاءاللہ ادھر بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ بلڈنگوں میں سگریٹ پئیں، ہمارے ملکوں کی تو کیا بات کرنی. کبھی نہیں کس نے دیا، ہمیشہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا. تو آج جو نیچے آنے کا ڈور تھا نا جو چھجا سے بنا ہوا ہے، اس پہ 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ایک مطلب دونوں ویسٹرن تھی یا پتہ نہیں کیا تھا. مجھے ہلکا سا فیل ہوا کہ جب میں اوپر سے نیچے آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا ہے تو کسی بات پہ ہنسی نا. موسٹلی آپ کو پتا ہے کہ یہ بالکل کمنٹ بھی نہیں دیتے اور دیکھتے بھی نہیں. پھر میں جب ان کے قریب آئی نا تو مجھے تھوڑا سا فیل ہوا، تو میں ان کے پاس گئی نا، تو میں کھڑے ہو کے میں کہا ہیلو، ایک دم ڈر گئی، ایسے سیدھی ہو گئی نا. میں کہا ہاؤ آر یو ڈوئنگ یور، تو میں نے اس کے سے بات کی، او آئی ایم فائن واٹس اباؤٹ یو. میں نہیں شرمندہ ہوئی، مجھے کیا تھا بھائی. اور اس میں سے ایک بیچاری کا تو حلیہ بالکل پورا بھی ہی نہیں تھا. مجھے بالکل شرم نہیں آئی کہ ہائے اب میں چپکے سے بھی ایسی کسیانی بن کے چلی جاؤں، دیکھو نا اب میں نے تو نقاب کیا ہوا ہے، میں پتہ نہیں کیسی لگ رہی ہوں. ہاں بھی لگ رہی ہوں، آپ کو کیا لگے. مت ہلکے پڑے واللہ. اگر آج آپ کے دل میں ہی ایمان آ گیا نا، آپ دیکھیے گا کہ مسلمانوں کی تاریخ بدلنی شروع ہو جائے گی. جب جوانوں کو اپنی قدر پتہ چلتی ہے نا، آپ تو پریشیس ہیں، آپ تو پرلز ہیں. کوئی آپ سے کہ آپ کیوں چھپی ہوئی ہیں، کہنا بیکاز آئی ایم اے پرل، آئی ایم ہڈن پرل. کوئی آپ اپنے ڈائمنڈز کو اور اپنے موتیوں کو ایسے کھلی جگہوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ فیل کریں گے صرف حال حلیے کہ اس میں بات نہیں ہے، کئی چیزیں ہیں. نماز کا وقت آ گیا، پڑھیے نماز. آپ کو اپنے دین کی بات منانی ہے، منوائیے، بیکاز کہ مجھے یقین ہے کہ جو کام میں کرنے لگی ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ کے اندر یقین ہوگا، کہتے ہیں نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ابھی ذوق یقین پیدا نہیں ہوا، اس لیے ہم دوسروں سے نہیں منوا سکتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اس پوری صورت میں سے ہمیں اپنے لیے عبرت لینے والا بنا دے. کتنی خوبصورت مثالیں ہم نے پڑھ لیں. اگر ہم پڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب قرآن پاک پورا ہونے کے قریب آ گیا، اگر ہمیں اپنی ویلیو نہیں پتہ چلی تو حقیقت ہے کہ پھر اس ناسمجھی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اگلی صورت بھی بہت ہی خوبصورت صورت ہے. چند باتیں صورت کے بارے میں. صورت لقمان ترتیب کے اعتبار سے 31 نمبر کی، اور نزول کے اعتبار سے 57 یعنی 57 نمبر کی صورت ہے. صورت جو ہے مکی ہے، اور مکہ میں لقمان نام کی شخصیت کو لوگ بہت پسند کرتے تھے. ایسے جیسے پاکستانی لوگ علامہ اقبال کا نام جانتے ہیں نا،
کہ وہ پوئٹ تھے، وہ فلسفی تھے، انہوں نے پاکستان کا آئیڈیا دیا. اس طرح صحیفہ لقمان کے نام پر عربوں کے پاس کتابیں بھی موجود ہوتی تھیں اور اس طرح سے اس کو لائک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی فیورٹ پرسنالٹی کے نام پر ایک سورت دے دی. حیرت کی بات نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک روایت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی سند زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن خلاصہ کیا ہے کہ حکمت مومن کی میراث ہے، گم گشتہ جو اسے گم گئی ہے، جب چاہے جہاں چاہے اس کو پالے. تو یہ دیکھو کہ بات کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے. تو اصل میں یہ ان کو کلوز کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دکھائیں کہ دیکھو تم اس طریقے سے اپنے آپ کو ان کے اسلام تمہاری شخصیات کا دشمن نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں، اس میں بہت خوبصورت طریقے سے ہم دیکھیں گے. اور ہمارے اسلام اے ٹو زی میں اس صورت کے اندر جو ٹاپک ہے، جو رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ اولاد کی تربیت، کہ بچوں کے کیا حقوق ہیں. ہم کیوں اپنے پیارے بچوں کو برا کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتے اور یہ نہیں کرتے؟ ایسا نہیں ہے، ضرور تربیت میں کوئی کمی ہے. تو بہت خوبصورت اشارے ہمیں اس میں ملتے ہیں تدریجاً بچوں کی تربیت کیسے کریں. فرسٹ کم فرسٹ، پہلے کیا بتانا ہے، بعد میں کیا بتانا ہے. اور دوسری اس صورت کا جو بنیادی تھیم ہے نا، وہ شکر ہے. شکر، بی تھینکفل. آئیے دیکھیں گے کہ شکر کے کیا تحفے ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام میم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لیے ہے. کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر، اور یہی فلاح پانے والے ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے سورت کا آغاز ہے. سورت لقمان اور سورت بقرہ دونوں کا آغاز بہت ملتا ہے. اگر آپ نے آیتیں غور سے سنی ہیں تو آپ دیکھیں گے وہاں بھی الف لام میم ہے، پھر وہاں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادھر ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. وہاں بھی ہدی للمتقین ہے، یہاں ہدی و رحمت للمحسنین ہے. وہاں بھی یؤمنون بالغیب کے بعد یقیمون الصلاۃ کے بعد صفات ہے. یہاں بھی دیکھ لیجیے الذین یقیمون الصلاۃ. تدریج بہت پیاری ہے. اس میں آپ دیکھیے سب سے پہلے کتاب کو حکمت علی کتاب کہا گیا، یعنی اس کتاب کے جو احکامات ہیں یہ حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی الٹپ باتیں نہیں کر دی کسی نے کہ یہ کر لو، وہ کر لو، پردہ کر لو، نمازیں پڑھ لو. اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت موجود ہے، اور جتنا بھی اس کتاب میں ڈوبتے جائیں گے حکمتیں آئیں گی. بہت بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا قرآن پڑھنے کے بعد بھی، اور وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر حکمت کیوں نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا اس وقت کیا کہنا تو اس وقت کیا کہنا تھا. گھر آ کے یاد آتا ہے کہ یہ جواب دیتے تو اچھا تھا. تو اس کا جواب ہے کہ جتنا آپ اس کتاب میں ڈوبیں گے، دہرائیں گے، آپ جتنی اس کتاب کے اندر اپنی دہرائیاں کریں گے اتنی یہ کتاب آپ کے دل میں آئے گی. مثال دوں گی کیک بنانے کی. میں نے اکثر ساتھیوں کو کیک بناتے ہوئے دیکھا ہے، پہلے ایک پورا سا اس کا ایک ووٹ بنا لیتے ہیں ڈوسا، پھر اس کے اندر وہ کہیں کاٹ کاٹ کے کہیں کریم بھرتے ہیں، کہیں کچھ. سب سے مزے کا کیک کون سا ہوتا ہے؟ جو بہت ساری لیئرز والا ہو. سمپل کیک عام ہوتا ہے، لیئرز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو ٹیسٹ آتا ہے. قرآن جب آپ ایک دفعہ بس پڑھتے ہیں نا، یہ ایک سمپل سا آپ کا کیک پھول چکا ہے، ختم. اس کے اندر ٹیسٹ کب آئے گا؟ جب آپ دوبارہ پڑھیں. کئی لوگ آپ میں سے جو دورہ قرآن اب دوبارہ کر رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے سبیل الجنہ کورس کیا ہے، یا آپ میں سے کسی نے آن لائن پہ رب کا پیغام میرے نام کیا، میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ایک بار پھر کسی نئے کورس کو ایز اے جسٹ لائک ریگولر اسٹوڈنٹ کے جوائن کر کے دیکھیں. ٹاپ کریں گے آپ. اور چھوڑیں پیپروں کو، ٹیسٹوں کو، نمبروں کو، وہ تو ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن جو آپ کو عقدے کھلیں گے نا، یہ آج آپ کو نہیں پتا. کبھی مت سوچئے کہ ہم نے بہت سیکھ لیا، ہمیں سیکھنا نہیں. اب نہیں، ہدم و رحمہ، کتاب سے ہدایت تو ملنی ہے نا، رحمت تو ملنی ہے نا. اور اس کے لیے درجہ کون سا پانا ہے؟ للمحسنین. محسن کون ہوتا ہے؟ اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے. آپ دیکھیے جیسے میں نے بھی بات شروع کی کہ ایک دفعہ کا پڑھنا بندے کو گاڈ کانشیس بنا دیتا ہے. تقویٰ آ جاتا ہے پہلی دفعہ قرآن پڑھ کے. لیکن تقویٰ کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں، 1 سٹیپ، 2، 3، 4، اور ایک ٹاپ موسٹ ہے. تقویٰ کا جو آخری درجہ ہے نا، وہ احسان ہے. اگر آپ اسلام میں تقویٰ کے اوپر دیکھیں گے تو جب چڑھتے تھے تو آخری منزل احسان کی ہے. اور حدیث جبرائیل میں احسان کس کو کہا گیا؟ کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو. پیچھے ہم نے بات بھی کی تھی اس کے اوپر، یاد ہوگا آپ کو. اور بندوں کے ساتھ احسان کیا کہ ان کو حق سے زیادہ دو.
محسن کون ہوتا ہے؟ جو اپنا حق ہی نہیں لینے والے بلکہ حق کو چھوڑنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے جیتے ہیں۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو صرف فرائض پہ نہیں اکتفا کرتا، جو نوافل اور سنتوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایک آدھا بندہ بھی ایسا ہو نا جو بہت سیکریفائسنگ ہو، چلو آپ لے لو ہر موقع پہ، جب دوسرا بھائی بہن روتا ہے پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ میری بچی بہت اچھی، بیٹی آپ اس کو دے دو، میں آپ کو اور لے دوں گی، اوکے ممی، یہ ہے محسنہ، آپ میرا حق بھی لے لو، کوئی امی بھائی کو دے دو، میں نہیں لیتی، یہ ہے محسن ہونا۔ گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے جب کوئی ایک آدھا بندہ ایسا بن جائے جو ہر قربانی اپنے اوپر لے لے، میں کر لوں گا میں کر لوں گا۔ لیکن جب لوگ خود اپنے خول میں جیتے ہیں نا تو زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اب دیکھیے لفظ محسن میں کیا ہے؟ حسن، بیوٹی۔ ایک ہے ظاہر کی بیوٹی، محسن کون ہے؟ جو اندر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے، اس کو اپنا حسن بڑا پیارا ہوتا ہے، واقعی بیوٹی کانشیس ہے، اندر سے ہر وقت میک اپ کرتا رہتا ہے۔ یہ کس چیز کو؟ اپنی غلطیوں کو، اپنی ٹنگ سلپس کو، اور یہ اپنے دل کو تقویٰ سے سجاتے ہیں، یہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں گویا کہ یہ ان کی آخری نماز تھی، کہ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو بھی پیارے لگتے ہیں، حسین لگتے ہیں، اور لوگوں کو بھی پیارے لگتے ہیں۔ کسی انسان کو آپ بہت لائک کریں نا تو آپ نوٹ کیجئے گا اس کے اندر ایک صفت بہت ہے، گیور، شیئرر، بہت سیکریفائز۔ اوکے، آپ کسی کو دیکھیں، ماں کو دیکھیں، بہن کو دیکھیں، بیٹی کو دیکھیں، دوستوں کو دیکھیں، جو فلیکسیبل اور بہت زیادہ آپ کی بات ماننے والے ہوتے ہیں، آپ کو پیارے لگتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا حق بہت لیتے ہیں، ہم ان سے ڈر کے حق دے بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کے لیے وہ جگہ نہیں بنتی۔ یہ محسن وہ ہوتے ہیں جو یہ نہیں کہتے اچھا یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، نفل، بس کہتے ہیں یہ کس نے کہا، لاؤ میں نے کیا کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے اچھا یہ سب کو کرنا ہے، مجھے بھی یہ کرنا ہے، نہیں، وہ فتوے نہیں مانگتے، چل پڑتے ہیں، انڈر کمٹ اور مور ڈیلیور۔ تھوڑی بھی ذمہ داری ان پہ ڈلتی ہے نا، یہ تھوڑی تھوڑی کر کے اور لے لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں۔ آپ اس کو چھوٹا سا ایک مثال سے سمجھیے گا، محسن کیا ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں نا، لیکن محسن بن کے ہمیں بینیفٹ ایکسٹرا کیسے ملتے ہیں؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں، بعض کمپنیاں ایک آفر دیتی ہیں کہ آپ ہمارے کریڈٹ کارڈ پہ جتنی شاپنگ کریں گے نا، ہم اینڈ پہ آپ کو اتنے پوائنٹس دیں گے، اور ان پوائنٹس کی بیس پہ کبھی کسی کو وہ کوئی فائدہ دے دیتے ہیں، کوئی اس کے اندر سے کوئی آپ کو ایکسٹرا کچھ ٹکٹ فری مل جاتا ہے، کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کبھی کسی ایئرپلین یعنی کسی خاص ایئر لائن سے بہت ٹریول کیا ہو، مثلا ہم دیکھیے کہ امریکن ایئر لائنز ہیں، وہ آپ کو ہر ٹریول کے بعد ایک مائلیج دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ، مثال ہے کہ آپ ہیوسٹن سے شکاگو گئے، اب لیٹس سی اگر وہ 1800 مائل ہے کچھ ہے، تو وہ آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے دیتے ہیں، ایسے ہی بنا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی جائیں، آپ نے 1800 مائل ہمارے ساتھ کیا، آپ آگے بھی فیوچر میں ہمارے ساتھ ٹریول کرتے رہیں، ہم آپ کے ٹریول کے مائلیج نوٹ کرتے جائیں گے، مثال ہے کہ آپ کے 5000 مائلز ہو گئے تو ہم آپ کو ایک فری ٹکٹ دیں گے، کچھ نہ کچھ اس طرح کے ہیں۔ کبھی وہ ایئرپورٹس پہ آپ کو ایکسٹرا بینیفٹس دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں کو مور رغبت دلانا۔ اس کو آپ اپنی مثالوں پہ لے آئیے، نیکی اپنے لیے کرنی ہے، محسن بن کے کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ آپ کو کریڈٹ دے دے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا دعا کیجیے ہم اس طرح ہوں۔ اور اللہ اسکیجول دے رہا، الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ کی طرف سے پلانر ہے ہمارے پاس زندگی گزارنے کا، کہ نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دو، آخرت سے یقین رکھو، آخرت پہ یقین رکھو۔ کیا میری نماز ہے؟ کیا میری زکوٰۃ ہے؟ خود سوچئے۔ اب یہاں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے تو تھوڑا سا تو غور کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ 5 پلرز آف اسلام کے نام پہ ہم نے شروع سے سنا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، وہ کیسی پڑھتے ہیں آج کل ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اپنی نمازوں پہ غور تو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا زکوٰۃ پہ بھی غور کیجیے، کیونکہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ یاد رکھیے کہ مال وہ جس پہ 1 سال گزر جائے، ہماری سیونگز پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ویسٹرن سٹائل میں کیا ہے؟ ارننگ پہ ٹیکس ہے۔ اسلام نہ تو کوئی ٹیکس لگاتا ہے، آپ 1000 کماتے ہیں، 10,000 کماتے ہیں، کچھ نہیں اسلام مانگتا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مال خوب آئے اور خوب استعمال ہو جائے، دیٹس اٹ۔ کلاک نہیں کرو، جیسے گٹر کی لائن میں پانی آتا رہے، گزرتا جائے، وہ صاف رہتی ہے، لیکن جب پانی اندر رک جاتا ہے نا تو پھر گندگی ہوتی ہے۔ بس اسلام ایسا ڈرینیج سسٹم چاہتا ہے، لاکھوں آتا ہے نا تمہارے پاس، اینڈ آف دا منتھ کچھ نہیں ہے، بس پورا کر لو گزارا، کوئی دکھ سکھ سامنے رکھ لو، اللہ پہ توکل کرو، جس کے راستے میں کام کرتے ہیں اسی سے وہی ہمارے کام کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب مال کو ہم جمع کرتے ہیں نا، 1 سال تک کر سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، تو اس کے اوپر سرٹن اماؤنٹ
2.5 یعنی 100 پیسے 100 روپے ہیں اگر آپ کے تو اس میں سے 2.5 روپے اینڈ آف دا ایئر آپ کو دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ پوری بک ہے کتاب الزکوٰۃ، آپ میں سے جو بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہے ضرور اٹھا لیجئے۔ پھر دوسری بات ہے کہ ہر بندہ اپنی زکوٰۃ کا خود ذمہ دار ہے۔ عورت کی اگر کوئی پرسنل بلانگنگس ہیں، جیسے آپ کے زیور ہیں یا آپ کے نام پہ کوئی چیز ہے، آپ خود اس کی ذمہ دار ہیں۔ آپ کے شوہر، آپ کے باپ یا بھائی دے دیتے ہیں آپ کی طرف سے زکوٰۃ، ویل اینڈ گڈ، یہ ان کے لیے صدقہ ہوگا، آپ کے لیے زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، آپ خود ہوں گی۔ پھر سسٹرز پوچھتی ہیں کہ ہم کہاں سے دیں، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، زیور ہیں۔ زیور بیچیے اور دے دیجیے، کوئی بات نہیں۔ خدا ناخواستہ کوئی مشکل پڑتی ہے زندگی میں تو پھر بھی تو ہم زیور بیچتے ہیں نا، تو ہر سال اگر آپ ایک انگوٹھی بیچ کے اپنا زیور دے دیتے ہیں، یقین کیجئے اگلے سال آپ کے پاس 4 انگوٹھیاں ہوں گی ایک کی وجہ میں۔ تو کبھی بھی ان چیزوں میں کمزوری نہ دکھائیں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے اس طرح سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، اس کا باقی مال پاک ہے۔ ورنہ ایسا مال جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو کنز کہا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا مال سانپ بن کے آئے گا، گنجا سانپ، یعنی اتنا زہریلا ہے وہ سانپ کہ اس کے سر کے بال اپنے زہر سے جھڑ گیا۔ پھر جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے گرد چکر لگائے گا، جیسے آپ سوچئے نا کہ آپ کو کوئی رسی سے باندھنے لگے، پھر وہ سانپ اس کا منہ کھولے گا اور اس کے منہ میں ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس لیے آج فکر کیجئے۔ اور زکوٰۃ کہاں لگتی ہے اس کے اوپر ہم سورۃ انفال میں ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، سورۃ توبہ میں کر چکے ہیں کہ جس میں انما الصدقات کی آیت گزری تھی۔ تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم اپنے دل سے مال کی محبت کم کریں اور یقین کریں کیا لیتا ہے زکوٰۃ ہم سے۔ ذرا سوچ کے تو دیکھیے، آپ کے 100 روپے ہوں اور کوئی آپ سے کہ ذرا 2.5 روپے دینا، تو ہم کہیں شور 2.5 کیا، 10 لے لیجئے، نو پرابلم۔ اتنا بعض لوگ چیختے ہیں، اتنا چیختے ہیں، میں حیران ہوں۔ ہر چیز تو ان کو بس زکوٰۃ سے ہی اب دینی ہے، اس کو دے سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں، میں کہتی ہوں باقی 97 میں سے دے دیں، کیوں شک میں پڑتے ہیں؟ تو یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ جو اگر نکل گئی آپ کی زندگی سے، کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا زکوٰۃ کو، تو سمجھے کہ اس کا اسلام کا ایک کونا ہٹ گیا۔ فائدے کیا ہوتے ہیں زکوٰۃ سے؟ حکمت کیا ہے؟ نمبر 1، انسان کا مزاج بخل اور کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ مال سے زکوٰۃ جب نکلتی ہے تو وہ مال بابرکت اور پاک ہو جاتا ہے، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، فقیروں کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے، پھر سوشل ہیلپ کے کام ہو جاتے ہیں جس سے سوسائٹیز جو ہیں وہ خوبصورت کام کرتی ہیں، یعنی پنپتی ہیں، پھر مال جیسی نعمت پر شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، پھر اس سے دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ دولت صرف امیروں کے پاس رہے اور غریبوں کے پاس نہ رہے، اس طرح سپریڈنگ ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے بہت ہی خوبصورت، یعنی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کو پوری حدیثیں کوٹ کراؤں لیکن پوری نہیں کرا سکتی، لیکن ابو داؤد کی ایک روایت ہے 1582، اس سے پتہ ہمیں چلتا ہے کہ زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا ایمان کی مٹھاس کیا ہے، ٹیسٹ آف ایمان، خلوت یعنی جیسے خلوف کہتے ہیں میٹھے کو، تو وہ زکوٰۃ دینے سے ملتی ہے۔ پھر زکوٰۃ عبادت ہے، سورۃ مریم آیت 55 اس کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، ابھی ہم نے سورہ روم آیت 39 میں پڑھ لیا۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اس کی دلیل بخاری اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے، روایت نوٹ کر لے 1435۔ پھر زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں ہم کتنی دفعہ اللہ کو غصہ دلاتے ہیں دن میں۔ زکوٰۃ دیجیے، انشاءاللہ اللہ کا غصہ آپ سے کم ہو جائے گا، ترمذی کی روایت ہے 664۔ پھر زکوٰۃ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صحیح مسلم 6592۔ زکوٰۃ دینے والا مقربین کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلوز لوگوں میں سے ہوگا، صحیح الترغیب کی روایت ہے 749۔ پھر زکوٰۃ جنت میں لے جائے گی، بخاری 1397 اور ترمذی 616۔ پھر زکوٰۃ معاشرے کے نادار افراد کی کفالت کا ذریعہ، بخاری 1395۔ زکوٰۃ سے انسان کا نفس خود غرضی، ظلم، بددیانتی اور مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے، سورۃ توبہ 103 اس کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ سے مال میں برکت ہوتی ہے، البقرہ 261 اور صحیح مسلم 2342۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، چاہتے ہیں لینا تو پھر دینا شروع کر دیں، بخاری 1442۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا، سبحان اللہ، امبریلا بن جائے گی آپ کی زکوٰۃ آپ کے لیے،
قیامت کے دن۔ مسند احمد کی روایت 18207۔ اور زکوٰۃ دینے والے کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے عطا کرتے ہیں، بخاری کی روایت 4684 ہے۔ زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہوگا؟ نمبر 1، یہی مال اس کی پیشانی یعنی آگ کا بنا کر اس کے ماتھے، اس کی سائڈز اور اس کی یعنی اس کے جسم کو اس سے سٹیمپ کیا جائے گا، سورۃ توبہ 34-35۔ پھر مال زکوٰۃ گنجے ناگ کی شکل میں ڈسے گا، جو روایت آپ کو بتائی تھی وہ بعد میں پڑھ لیجئے گا، بخاری 1403۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے عذاب کے لیے آگ کی چٹانیں جہنم میں گرم کی جائیں گی، یعنی آپ سوچیے بڑے بڑے پتھروں کو خوب گرم کر کے پھر تپایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم 2290 روایت ہے۔ پھر جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں، صحیح اب ترغیب 763 ہے اس کی دلیل۔ پھر زکوٰۃ لوگ کیوں نہیں دیتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں فرضی کوئی نہیں، اور دوسری وجہ ہے کنجوسی اور بخل کی وجہ سے۔ اگر تو فرسٹ ریزن ہے، جیسے آپ کو خوف لگ گیا نا کہ اگر ابھی نہیں کبھی دی تو سمجھ لیجیے ہم کس درجے کے کرمنل ہیں۔ اگر تو آپ سوچتے ہیں یہ فرضی نہیں ہے تو یہ عمل کفر ہے، اور اگر کنجوسی اور بخل کی وجہ سے نہیں دیتے تو گناہ ہے۔ ایسے شخص سے پھر زبردستی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ اسلامی حکومت میں زکوٰۃ وصول کرنے کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور زکوٰۃ گورنمنٹ کو دی جاتی ہے، وہ بانٹتی ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ میں ایک اور بہت مسئلہ ہے، ماسیوں کو ہی دے دیتے ہیں، وہ خوش ہوتی رہتی ہیں کہ ہمیں باجی اوپر سے بہت دیتی ہیں پیسے، پتہ چلا زکوٰۃ دی۔ ایسے زکوٰۃ نہیں دیتے، نہ بیٹیوں کی شادیوں پہ زکوٰۃ دینی ہے نہ کچھ، چونکہ دور ہی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، ورنہ آئیڈیل ہوگا تو گورنمنٹ نے سب پروجیکٹ بنائے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو بہرحال کس پہ واجب ہے؟ نمبر 1 مسلمان پہ، بخاری 1458۔ نمبر 1 آزاد شخص پہ، غلام پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر جو نصاب کو پہنچ جائے، نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، جب 52.5 تولے چاندی اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، بخاری 1459 اور مسلم 979 ہے۔ پھر ملکیت کا کامل ہونا، یعنی مکمل طور پہ آپ کی وہ چیز اپنی ہے، توبہ 103 اور زاریات 19 اس کی دلیل ہے۔ پھر زمین کی پیداوار کے علاوہ باقی چیزوں پر 1 سال جب گزر جائے پھر زکوٰۃ اب دیں گے، ابن ماجہ 1792۔ اور زمین کی پیداوار پہ ہر فصل کے موقع پہ 10% ہوگا یا 20%، اس کو عشر کہتے ہیں۔ بہرحال سورۃ النعم 141 میں اس میں۔ پھر اسی طرح اور بہت اس کی ڈیٹیلز ہیں جو ہمارا اس وقت نہ موقع ہے نہ کچھ۔ آج جتنی باتیں زکوٰۃ کے ناطے سے ہوئیں، اسلام A to Z کے سیشن عبادات کے ضمن میں، اس کو سوچ کر بس ہمیں فکر لگ جانا چاہیے کہ ہم اپنی کیا فکر کر رہے ہیں۔ اور اگر ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کتاب الزکوٰۃ اقبال کیلانی کی بک لے جائیے، اسٹور میں بھی ہوگی اور آن لائن پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے الحمدللہ۔ بک کھول کے ریکارڈنگ سن لیں، ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ کس پہ کتنی دیں۔ بے شمار لوگوں کے سوال ہوتے ہیں کس کریں، کیا کریں، ڈوریاں تولیں کہ نہ تولیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس میں جواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنا دے۔ پھر اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنا، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے رحمت پر اور یہی ہدایت پانے والے۔ اللہ تو ہمیں ایسے لوگوں میں کر دے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو محسن نہیں بننا چاہتے بلکہ وہ مجرم بننا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اب مصروفیات، اور ہم صرف اپنے لیے سنیں اور اپنے آپ کو سوچیں کہ کہیں میں تو ایسی نہیں ہوں۔ کون؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لے آتا ہے۔ نوٹ کیجئے، خریدنے کی بات ہے، خرید کر ایسی چیزیں لاتے ہیں جس سے لہو اور لغو کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ سچ بات ہے کہ نہیں؟ دیکھیے یہاں لہو الحدیث کی بات ہے، اسی کو لغو کہتے ہیں، اسی کو لہو کہتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے؟ بہت بگ اسپیکٹرم میں دیکھنے والی چیزیں ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کر دے، شراب اور شباب کے قصے، جھوٹے افسانے، کہانیاں، گانے بجانے، موسیقی، غیر کی محبت کو بنیادی حق بنا کر دکھانے والے، اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے ایک انسان پر۔ دیکھیے اللہ نے جو کہا ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب سے یہ چیزیں عام ہوئیں لوگ بھٹک گئے؟ یہ چیزیں اللہ کا تو چھوڑ دیجئے، بندے کو اپنا بھی نہیں رہنے دیتی۔
اپنی آنکھوں پہ انسان ظلم کرتا ہے، اپنے کانوں پہ ظلم کرتا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور میوزک سنتا ہے اور درد ہوتا ہے. یہ تو بیویوں کو شوہروں کا اور شوہروں کو بیویوں کا نہیں چھوڑتی. یاد رکھیے گانے کو عربی میں غنا کہتے ہیں، غین سے غنا. تو غنا زنا تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. آج اگر فلم انڈسٹری بند ہو جائے، سانگز بند کر دیجئے، آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے رومانٹک جو افیئرس چلتے ہیں وہ بند ہو جائیں. آپ گانا سنیں، خود بخود دل چاہے گا آپ کو کسی سے محبت کریں. آپ گانے سننے چھوڑ دیں، آپ کے سارے آئیڈل جو ہے نا، آئیڈیل ہے، وہ آئیڈل بن کے پیچھے ہو جائیں گے آپ سے. یہ گانا حدیث میں آتا ہے کہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. جیسے بارش ہوتی، کل میں سوچ رہی، کل نہیں شاید پرسوں میں سوچ رہی تھی، ہمارے بیک یارڈ میں چھوٹی سی جگہ ہے تو وہاں گھاس اگتی ہے. تو ابھی 15 بھی نہیں دن ہوئے، شاید ابھی یہ میرا حال 10 بھی دن نہیں ہوں گے، گھاس کاٹی تھی. تو کل یا پرسوں میں کھڑی دیکھ رہی تھی، پھر اتنی لمبے لمبے اور اس کے اندر اتنے اونچے اونچے پودے اگاتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے یہاں کی کتنی جلدی گروتھ ہوتی ہے. تو میں اس وقت بھی یہ حدیث سوچ رہی تھی کہ اللہ، یہ چند دن میں پھر گھاس اگ گئی. حدیث میں کہ گانا دل میں اس طرح نفاق کے پودے لگاتا ہے. آپ کے دل میں گانے کی اگر محبت ہے تو قرآن کی نہیں آئے گی، یہ لکھ لیں. اگر اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں عمل نہیں ہو رہا، وجہ بیچ میں چور ہے کوئی، خود ڈھونڈیے اپنا. کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا. ان چیزوں میں جب پڑھتے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا رنگین، ایموشنل، لو کی چیزیں اچھی. لو سیکس ایسے لگتا ہے کہ جیسے ٹگے ٹوکرا بکتا ہے. واللہ بچے کے دماغ پہ یہاں سیکس کا لفظ یوں پڑا ہوا ہے، پیچھے کان ہے. گانوں کے اندر ہڈن میسیجز ہوتے ہیں. آج ایک پورا بیک ٹریکنگ کا میڈیم ایجاد ہو چکا ہے. کچھ گانوں کو انہوں نے بیک ٹریک کر کے سنا. ایک بہت اچھے یعنی اسپیکر کہہ لیجئے، میں نے ان کا خود لائیو سنا تھا. میوزیشین تھے، ینگ لڑکا تھا بالکل. اب تو پتہ نہیں 8-10 سال ہو گئے اس بات کو جب میں نے سنا تھا ان کا. تو وہ میوزیشین تھے، گروپ تھا ان کا پورا. اللہ نے ہدایت دی، توبہ کی، سانگ سے میوزک چھوڑا. تو انہوں نے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس پہ کیا کہ کسی دن کمپیوٹر میں جب ہم ریکارڈ کرتے ہیں نا تو ویوز چلتی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ایڈیٹنگ کرتے ہیں. جب آپ اس کو بیک ٹریک چلائیں تو اس میں سے ہڈن آوازیں ہیں. اتنے معروف گانے جو امریکن سانگز ہیں، اور آپ دیکھیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اور ہمٹی ڈمٹی، انہوں نے ان کو بیک ٹریک کے سنایا. تو آپ کو پتہ اس میں آوازیں کیا ہیں؟ کھل می کھل می کھل می کھل می کھل می، مجھے مارو مجھے مارو. ایک سانگ انہوں نے سنایا، دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ دیر از نو گاڈ. اب سارا دن جو وہ آوازیں جا رہی ہیں تو بچے جا کے قتل کر رکھتے ہیں. اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ سانگ سن کے. پھر انہوں نے دکھائی ہمیں تصویریں کہ جیسے کیمل ایک بہت برانڈ نیم ہے امریکہ میں سگریٹ کا. تو انہوں نے دکھایا کہ اس کیمل کی جو تصویر ہے اس کے اندر شیطان بنا ہوا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ہم قرآن سننے والے اس پہ اپنے آپ کو رکھیں نا، تو میرا خیال ہے کہ آج اس رمضان میں اس کی نیت کر لیجئے. اگر آپ کئی سالوں سے کوشش میں نا، آج یہ جہاد کر ہی لیجئے. نیت کیجئے کہ میں نے نہیں ایسی کوئی چیز سننی. کریں کیا؟ اللہ نے اتنا خوبصورت دیا. آپ جائیے باہر، گھومیے پھریے، آپ قرآن سنیے. یقین کیجئے میں آپ کو سب کو دے سکتی ہوں. آپ کے پاس جس کے آئی فون ہے لائیے، آپ کو 1 منٹ میں ایپ اس میں انشاءاللہ ایڈ کروا دیتے ہیں. اتنی پیاری تلاوت ہے. میرا فیوریٹ کام یہ ہے، جب کام کرتی ہوں اس میں کبھی تلاوت چلتی ہے، سلیکٹڈ آیتیں ہیں، کبھی رونے والی، کبھی ہنسنے والی، کبھی دعائیں، اور اللہ کے حکم سے ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. کل میں افطاری بناتے ہوئے کچھ سن رہی تھی تو میرا سر سجدے میں جا رہا تھا. حرم کی دعا تھی، پھر ایک کسی اور کی تھی، کہ مجھے ایسے وہ عربی کی دعا، چلے قرآن تو ایک اپنی چیز ہے نا، لیکن ان کی عربی ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا تھا. اور میں اتنی خوش تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی. کھانا پکا رہی ہیں اور میں ساتھ اپنی زبان میں وہ مانگ ہی نہیں پا رہی تھی جو میں مانگ رہی ہوں. یہ شعور پیدا کیجئے. آپ تھوڑا نیچر کو آبزرو کریں، گھومیے پھریے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے گا. ورنہ تو یاد رکھیے، یہ لہو الحدیث، یہ فلم کلچر اتنا ہماری زندگی کو حسین کر دیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو جنت بھی بورنگ لگتی ہے. بعض کہتے ہیں جنت کیا ہوگا، سب وہاں مولوی بیٹھے ہوں گے اور ملانیاں ہوں گی، نقاب بیٹھے ہوئے لوگ وہاں آپ کا درس سن رہے ہوں گے. آج ہماری جنت بھی کچھ اس طرح کی پھیکی بنی ہوئی ہے. اللہ کہتے ہیں اس کے کان میں بوجھ ہے، وقرا بوجھ ہے. آج آپ دیکھیے کہ ایک بیماری ڈسکور ہوئی ہے، ٹٹنس بولتے ہیں اس کو. کہتے ہیں کہ جو بہت تیز میوزک سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے کان بہنے لگتے ہیں، جس کو اردو میں کہتے تھے کان کا بہنا، یعنی لیک، باقاعدہ لیک کرنے ہوتے ہیں. تو قرآن والا یعنی موسیقی سے بیزار ہوگا، اور موسیقی والا قرآن سے ضرور بیزار ہوگا. جیسے کچھ چیزوں کا آپس میں کمبینیشن نہیں چلتا نا. ڈاکٹرز کہتے ہیں کیلشیم کی گولی کھانی ہے تو چائے کے ساتھ نہ کھائے ورنہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اس طرح قرآن کا اثر ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جب آپ یہ زندگی میں جذب بھی نہیں ہو پاتے.
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس دا فوڈ آف سول، تو ذرا جا کے قریب سے ان لوگوں کو تو پڑھیے جو آپ کو سناتے ہیں گانے اور جن کی زندگیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں، قابل رحم. اس طرح سسک سسک کے بیچارے دنیا سے کہیں جاتے ہیں. اگر ان کو روح ملتی تو یہ تو کبھی نہ مرتے. اس لیے دعا کیجیے. اگر آپ کو بھی مشکل لگ رہا ہے، دعا مانگیے. جس کو کہتے ہیں نا کہ ورک ہارڈ اینڈ پلے ہارڈ، تو آپ کیا کریں؟ ورک ہارڈ اینڈ پرے ہارڈ. اللہ سے کہیں. اس کے لیے ایک دعا بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا ہے نا کہ نماز میں بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اور میں اکثر جب نمازوں کا ٹاپک ہوتا ہے تو اس میں سناتی ہوں ان کو. تو اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے. کس چیز سے؟ جیسے اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس میں آگے کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ اعوذ باللہ من حمزہ و نفخہ و نفثہ، کہ اللہ میں شیطان کی تھوک سے، میں شیطان کی پھونک سے، اس کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں. جس کو چاہیے ہو بعد میں آئیے میرے سے لے لیں. حسن المسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے. شروع میں یہ نماز کی جہاں ذکر ہے، نماز کے بیچ میں یہ دعا شروع کریں. مجھے پتہ ہے تھوڑا مشکل لگتا ہے، جیسے نشہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے نا، ایڈکشن ہوتا ہے، اس طرح اس کا ہوتا ہے. تو اس کو ریپلیس کریں. صرف فار ٹائم بینگ آپ گانے کی جگہ کوئی نشید سن لیں، لیکن یاد رکھیے میوزک کے بغیر. لیکن نشید کو قرآن کی جگہ پہ کبھی نہ سنیں. یہ ایک دوسری انتہا ہو گئی جس کے اوپر لوگ چل پڑے. گانے چھڑواتے ہیں بچوں کو تو نشید کے عادی کر دیتے ہیں جس میں میوزک ہوتا ہے، فرق ہی نہیں پتہ چلتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس جنت کا قابل بنا دے جس کے بارے میں فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور نیک عمل کریں، ان کے لیے جن نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. کیا میسج ہے کہ اپنے سارے ارمان جنت کے لیے رکھ لو. وہاں محفل موسیقی سے جا لینا، وہاں اپنے ٹاپ 10 اور سنگرز کو بلا لینا، جو بھی کرنا چاہو. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں حضرت داؤد ایک گانا گائیں گے، جنت کی حوریں گانا گائیں گی، اور اللہ تعالیٰ جنت کا گانا اس کو سنائے گا جس نے دنیا میں اس چیز سے روکا. تو 4 دن کی پرہیز ہے. ڈاکٹر ویسے بھی تو کئی پرہیز دیتے ہیں، اگر ہم اب وہ پرہیز کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے گا. کیا ہر خواہش یہاں پوری کرنا لازمی ہے؟ نہیں ضروری ہے. ہماری جنت آگے ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں، نیت کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ آپ کا ہاتھ تھامے گا. کیونکہ اس کے بغیر قرآن جذب نہیں ہوتا، اور جب قرآن جذب نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بور، بس ٹھیک ہے، اٹس اوکے. قرآن یاد رکھے ہماری فوڈ کا سول ہے. اس کا اثر نہیں ہو رہا تو یقیناً کوئی نہ کوئی گڑبڑ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. یہ کھیل ہے پہاڑ. اس نے ہر طرح کے جانور پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے تو دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. دکھاؤ تمہارے بڑوں نے کیا بنایا. دکھاؤ فرعون نے کیا بنایا، اور لات نے اور منات نے کیا بنایا. کسی نے کچھ نہیں بنایا. اصل بات یہ کہ یہ ظالم سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے نکال دے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ لقمان کا تذکرہ ہوا جو کہ شروع میں بتایا تھا، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی. حکمت کیا ہوتی ہے؟ آئیے تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں. حکمت کہتے ہیں عقل سلیم جب فطرت سلیم کی روشنی میں کام کرے. بات تو مشکل ہے لیکن سمجھ جائیں گے آپ انشاءاللہ. عقل کیا ہے؟ سلامت ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم پیچھے پڑ چکے ہیں. یعنی انسان اپنی نیچرلنس کو چھوڑے بغیر جب اللہ کے اشاروں پہ عمل کرتا ہے نا تو حکمت آتی ہے. ہماری فطرت چاہتی ہے لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنا. ہم سب اس پہ اللہ سے وعدے کر چکے ہیں. جب تک ہماری فطرت ٹھیک رہتی ہے ہم اس کی روشنی میں کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو وہی بھی اسی کو فارم کرتی ہے. لیکن شیطان ہمیں عقل کا اس طرح کا حملہ کرواتا ہے ہمارے سر پر کہ ہم اللہ کے حکموں پہ اعتراض کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا سن کے، نہیں میرے نہیں سر میں درد ہوتا، نہیں مجھے تو اس سے نیند آتی ہے. تو جب عقل بندے کی فطرت بگڑ جاتی ہے نا تو وہ ایول جینیس بن جاتا ہے. اس لیے حکمت کیا ہے کہ زندگی ویسے گزارو جیسے گزارنی چاہیے. ہماری فطرت لپکتی ہے وحی کی طرح.
یہ ہم وطن ہیں. جیسے ناروے میں اگر ہم 10 سال پہلے آئے تھے تو یہاں کوئی پاکستانی ملتا تھا تو اس کو دیکھ کے ایک دم خوشی ہوتی ہے نا. اس طرح قرآن یہ وحی، اس کو دیکھ کر ہماری فطرت، ہماری روح اس کی طرف کھنچتی ہے تو ہمیں پھر حکمت آتی ہے. جتنا قرآن کو اپنے دل پر لیں گے نا اتنی حکمت آئے گی. بالکل گہرا کنواں ہے. یقین کریں میں آپ کو سچ کہوں گی، ہم تو ابھی اس چیز کو پا ہی نہیں سکے نا. ابھی تو وہ ہمیں نہ حکمت ہے، نہ ہمارے اندر فہم ہے، نہ وہ قرآن کا ہمارا مطالعہ ہے. لیکن جو باتیں مجھے یہاں بیٹھ کے سمجھ آتی ہیں، 10 کتابیں میرے سامنے ہوں گی تیاری میں 20 تفسیریں کیوں نہ کھول لوں، جو بات میں خود بولتی ہوں اپنے دل سے اس دن مجھے سمجھ آتی. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے. اللہ ڈالتا ہے. جیسے کنویں کو جتنا گہرا کھودتے جائیں گے نا تو میٹھا پانی آتا ہے، اوپر کڑوا پانی ہوتا ہے. اس طرح قرآن میں ڈوبے، لپ کے سچائی پیدا کریں، اخلاص لائیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو فوکس کر دیں، ڈسٹریکشنز نکالیں. آپ کو بھی حکمت ایسی ملے گی جیسے اللہ نے انبیاء کو دی تھی. کیسے نبیوں نے حکمتیں مانگی. حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے، دعا ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اللہ مجھے حکم دے، حکم اور حکمت دے. پھر آپ مزاج شناس ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے حکمت کا تعلق ڈگری سے نہیں ہے. آپ کے اچھا ڈگری نہیں ملی نا اس لیے حکمت نہیں آئی. بڑی بڑی ڈگریوں والے انسان بھی نہیں رہتے، حیوان بن جاتے ہیں، جانوروں والے کام کرنے لگتے ہیں. اور جو عقل اللہ سے کٹ جاتی ہے نا اس میں حکمت نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حکمت دے. کامن سینس کا بھی نام ہے. اور حکمت کا پہلا اظہار کیا ہے؟ انشکر للہ. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. شکر گزاری ہوتی ہے. جتنے تھینک فل بنیں گے اتنی حکمت آئے گی. خوش مزاج. یہاں شکر کی بات آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی یا آگے ان کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. میں سوچتی ہوں کہ حکمت اور شکر ساتھ بندے میں ایک ڈوری کی طرح. آپ جس بندے کے شکر گزار ہوں گے آپ کو اس کے ساتھ معاملہ کرنا آ جائے گا. آپ کو اپنی اولاد کی بیسٹ تربیت کرنی آ جائے گی اگر آپ نے ان کو ایک نعمت سمجھا. آپ کو اپنے شوہروں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے گا. آپ تھینک فل ہو جائیں گے اپنے شوہروں کے لیے اگر آپ نے حقیقت میں ان کو سمجھ لیا. آپ اپنے استادوں کا حق ہی نہیں دے سکتے اگر آپ نے ان کے شکر گزاری کو محسوس کیا. اور ماں باپ کا نافرمان تو کبھی دین دنیا میں بھی نہیں آتا اور آخرت میں بھی نہیں آتا، ٹھوکریں کھاتا ہے. اب شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو دیے ہوئے کو دیکھے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا نہیں دیا. اور فرمایا کہ جو شکر نہ کرے اس کا کیا نام ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے. نہ کرو، چھوڑ دو.